نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل آن لائن دین پر خوش آمدید۔ عاشر رمضان کے پروگرام سے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر دینی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خوبصورت پیغام پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کمنٹس میں اپنا سوال ٹائپ کریں، یا آپ کوئی پیغام یا کوئی میسج یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں وہ لازمی ٹائپ کیجیے گا، تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شب عید الفطر، یعنی جس کو عموماً چاند رات کہا جاتا ہے۔ تو ابھی رمضان المبارک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی شب عید جس کو چاند رات کہا جاتا ہے وہ نہیں آئی ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ شب عید یعنی چاند رات کو بہت زیادہ ایسی خرافات کی جاتی ہیں اور ایسے لاہ و لعب کے اندر انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ پورے ماہ کی محنت، پورے ماہ کی ریاضت اور پورے ماہ کے عبادات اور پورے ماہ کی اسلامی تعلیمات وہ یکسر مسترد کر دی جاتی ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے اور اپنے کردار کے لحاظ سے۔ تو ابھی چونکہ شب عید کا آغاز ہوا نہیں ہے تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ شب عید الفطر میں یعنی چاند رات میں جو ایسی خرافات ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے اور ایسی خرافات سے اطلاع پائی جا سکے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں اور ہمارا جو رمضان میں ایک اچھا کردار رہا ہے، ہمارا اچھا ایک کام رہا ہے، تو وہ ہمارا بدستور قائم رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ روایت ہے حضرت ابو امامہ سے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم يمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 1782۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو عیدوں کے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی وہ ہولناکی کہ جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، سب لوگوں پر ایک خوف طاری ہوگا اور اس آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس آدمی کا دل زندہ ہوگا۔ یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہونا اور رات کو جاگ کر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہونا اور نوافل پڑھنا، تو یہ انسان کو زندہ ہونے سے مثال دی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ عبادات کے اندر مشغول نہیں ہو رہے، جو لوگ نوافل میں مشغول نہیں ہو رہے اس رات کو، تو ان کے دل کو مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو لوگ اس رات کو یعنی چاند رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں، تو وہ زندہ شمار کیے جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ غفلت برتتے ہیں اور اس نوافل کو یا اس عبادت کو یا دعا کو اگنور کر جاتے ہیں، تو وہ دل یا وہ انسان مردہ شمار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، چیزیں تو بے شمار ہیں لیکن چند جو ضروری میرے ذہن میں یہ آئی ہیں تو میں نے لکھ دیا کہ جن امور سے اجتناب
ضروری ہے. اگر ان امور سے اجتناب نہ کیا جائے تو ہماری عید برباد ہو سکتی ہے. تو اس لیے عید کو برباد نہ کریں. تو ان میں سب سے پہلے ہے کہ بازاروں میں بلا وجہ گھومنا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی ضروری کام ہے ہم ضروری کام سے جائیں اور وہ کام کر کے واپس آ جائیں, اپنے گھر میں رہیں. اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ بازاروں کے چکر نہ لگائیں. اس کے بعد ہے گانے بجانے کے اندر مشغول ہو جانا, یعنی ایسے یا کہ گانے بجانے کے اندر ایسا مشغول ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ رمضان میں تو گناہ تھا, اب گناہ نہیں ہے, لہٰذا یہ ہمارا شغل میلہ ہے, لہٰذا یہ ہمارا پیشہ ہے اور ہم اپنے پیشے سے وابستہ ہیں. تو یہ جس طرح رمضان کے اندر گناہ تھا تو رمضان کے بعد بھی یہ گانا بجانا کے اندر مشغول ہونا یہ گناہ ہے. پھر اس کے بعد ہے اپنی ضروریات سے زائد اخراجات کرنا. تو ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات سے جو زائد ہے وہ اخراجات نہ کیا کرے. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں, اپنی ضروریات سے زائد خرچہ کر دیتے ہیں, تو وہ شیطان کے بھائی شمار کیے جاتے ہیں. پھر اس طرح غیر مسلموں کا شعار بنانا, جیسے داڑھی کے ڈیزائن وغیرہ بنانا, بالوں کے ڈیزائن وغیرہ بنانا, تو یہ غیر مسلموں کا شعار ہے. اس سے اجتناب بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح اونچی آواز میں میوزک بجانا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان کے اندر تو میوزک بجانا یہ گناہ ہے, اور بازاروں میں دکانوں کے سامنے اونچی آواز میں ڈیک میں یا اونچی آواز میں موبائل پہ گانے لگا دیے جاتے ہیں, میوزک بجایا جا رہا ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ خوشی نہیں ہے, یہ ہم اپنی عید کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ خود میوزک سننا, کہ ایک تو لگا رہا ہے, دوسرا یہ کہ خود یعنی ہینڈ فری کے ذریعے لگا کے سننا یا اپنے موبائل پہ اس طرح رکھ کے سننا, تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اور ویسے بھی گناہ ہے تو پھر خاص طور پر اس رات میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ہے جھوٹ بولنا, ویسے بھی حرام ہے, اور پھر اس رات میں بولنا یا رمضان میں بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح غیبت کرنا, گالم گلوچ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, ناپ تول میں کمی کرنا, اور ویسے بھی تجارتی معاملات ان دنوں میں اور خصوصاً اس رات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس طرح ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. تجارت میں دھوکہ دینا اور اسی طرح دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بننا. اب اذیت کا سبب بننے کے بے شمار ذرائع ہیں, بے شمار اسباب ہیں, کہ مثلاً گاڑی جو ہے رش والی جگہ میں لے جانا, اور یا موٹر سائیکل ایسی جگہ لے جانا جہاں پہ جگہ تنگ ہو, اور یا ایسی جگہ گھسنا کہ وہاں پر جو راستہ تنگ ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا, کسی کو بازو لگ جائے, کسی کو ہاتھ لگ جائے, تو اس طرح کسی کی اذیت کا سبب بننا, اس سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہے بے پردہ گھومنا, یعنی خواتین جو ہیں وہ اس بات سے بے خبر ہو جاتی ہیں کہ رمضان تھا تو تب تک پردہ لازمی تھا, اور اب رمضان ختم ہو گیا لہٰذا اب خوشی آ گئی, اب جو چاہو مرضی کرو, جیسے دل چاہے گھومو پھرو بے پردہ یا جس طرح بھی. تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد ہے خواتین و حضرات کا اختلاط. تو عموماً یہ بازاروں میں دیکھا جاتا ہے, دکانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین و حضرات کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے, اور ضرورت کے تحت جو ہے آدمی اگر جائے کسی شاپ میں, اگر وہاں بہت زیادہ عورتیں جمع ہیں تو کوشش کرے کہ وہاں نہ جائے, کسی دوسری دکان میں چلا جائے. اگر جانا ہی ہے لازمی اسی دکان میں, تھوڑا انتظار کر لے, یا پھر ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پر عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. اس طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے تھوڑا اجتناب کریں, کوشش یہ کریں کہ کسی دوسری جگہ سے اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو دوسری جگہ سے خرید لیں. اگر آپ نے وہیں سے خریدنی ہے, اسی دکان سے خریدنی ہے, تو کوشش کریں کہ مردوں کے اختلاط سے حد الامکان بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے
کہ نماز کو ترک کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو پھر عشاء کی نماز، صبح کی نماز عموماً جو ہے رہ جاتی ہے. اس طرح جو تجار ہوتے ہیں بازاروں کے اندر، ان کی عموماً نماز جو ہے رہ جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو ہمارا جو رمضان وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل تحسین رہے گا. اور اس طرح جو ہم نے نیکیاں رمضان کے اندر کمائی ہیں وہ بھی ہماری سیو رہیں گی اور محفوظ رہیں گی. اور اس طرح جو ہمارے روزے تھے، جو ہماری عبادات تھیں، اور جو ہمارے نوافل، ہمارے تراویح، ہمارا قرآن سننا، قرآن سنانا، اور اسی طرح جو ہے دیگر ہم نے اعمال کیے، تہجدیں پڑھی ہیں، اور ہمارے جو ڈبل سے ٹربل ہمارے جو اعمال صالحہ تھے، تو وہ سارے کے سارے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے اگر ہم ان امور سے اجتناب کریں گے. اور اگلا رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب نہیں ہوتا. اور کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ہمارے ساتھ ان کا گپ شپ ہوتی تھی، لیکن وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ چھوڑ چکے تھے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سنا. تو اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج لائک کرنا ہے تو مہتاب احمد آفیشیل کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے. اس کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں مہتاب احمد 690، اور ہمارے چینل آن لائن دین کو سبسکرائب کر کے ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ نئے ٹاپک اور ایک نئے انداز میں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.